بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک ٹوٹ پھوٹ کا تعلق ہے تو یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ہم نے نہ جماعت توڑی ہے اور نہ جماعت سے ہم نکلے ہیں، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف کی خوشنودی کے لیے اور ان سے مفادات کے لیے، کیونکہ انہوں نے اس جمعیت علماء اسلام بنایا تھا، ہم سمجھے فی سے فضل الرحمان ہے، لیکن پتہ چلا صرف فوائد حاصل کرنے کے لیے تھا۔ تو انہوں نے سینئر ارکان کو صرف ان کی خوشنودی کے لیے نکالا ہے۔ تو ہم نے اس پہ جمعیت علماء پاکستان کے حوالے سے جو بات کی ہے، تو سب سے پہلے کانٹ چانٹ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کہ وہ لوگ جو مفادات کے لیے جمع ہیں ان کو نکال دیا جائے، اور پارٹی کے اندر فیئر الیکشن ہونی چاہیے، انٹر پارٹی انتخابات ہونے چاہیے۔ جو مطالبہ پی ڈی ایم کرتی ہے پورے ملک میں فیئر الیکشن کا، وہی مطالبہ ہم جمعیت علماء اسلام پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، اور اس میں چانٹ شروع ہوگا، اور کانٹ چانٹ کا پہلا نشانہ مولانا صاحب بن چکے ہیں اور بنیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک ہی کام جانتے ہیں کہ پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ۔ انہوں نے ڈرامہ کر کے اپنے صحت کے حوالے سے انہوں نے جا کر پناہ لے لی ہے۔ اب اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ شہباز مذاکرات کرے، جس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور خود انہوں نے اپنی درخواست واپس لے کر جیل کو ترجیح دی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہباز سے محمد علی درانی ان کی خواہش پہ جا کر جیل سے ملے، اور پھر وہی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھیجا نواز شریف اور ان کی تمام ملی بھگت سے۔ پھر وہ رات کی تاریکی میں مولانا فضل الرحمان سے اس وقت ملے کہ جب صبح وہ پی ڈی ایم کی اجلاس کی صدارت کرنے والے تھے، اور محمد علی درانی نے سارے پریس میڈیا کو یہ کہہ دیا تھا کہ ہماری ملاقات تو خفیہ تھی، یہ اچانک کسی رپورٹر کو کیسے پتہ چلا، تو مجبوراً پھر ہم آپ کے سامنے آ گئے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ مولانا فضل الرحمان نے مذاکرات جاری رکھنے کی بات کی ہے اور مقدمات ختم کرنے کی بات کی، اور ساتھ ہی کہا کہ کافی عرصے سے مولانا کے ساتھ میری گفت و شنید اور بات چیت اور رابطہ جاری ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو ہاتھی کے کھانے کے دانت اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں۔ جب ایک طرف سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، پھر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے ساتھ اس طرح رات کو ملاقاتیں اور ایک دوسرے کو بائی پاس کرنے کا جو عمل ہے، اس کی طرف میں نے پہلے بھی نشاندہی کی تھی، اور اب بھی نشاندہی جو تمام باتیں تھیں، خدشات تھے، وہ قوم کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب کو پتہ تھا کہ ان کے اور پیپلز پارٹی اور خصوصاً جناب زرداری صاحب کے درمیان جو پرانی چپقلش ہے اور رفٹ ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نصف صدی سے یہ معاملات جاری ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر بنا دیا جائے تو اس سے پھر وہ زرداری صاحب کو مکمل طور پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن زرداری تو سب پہ بھاری نکلا۔ انہوں نے دو کام کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی سیاست کا جو 40-50 سالہ سیاست تھی، جو ضیاء الحق سے لے کر ضیاء الحق کی برسی سے شروع ہو کر آخرکار محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی پہ ختم ہوا، اور انہوں نے جا کر حاضری دے کر خود اپنے تمام تر پالیسیز پہ پانی پھیر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ویٹو کا جو حق تھا وہ منوا لیا پی ڈی ایم سے۔ پی ڈی ایم نے جو فیصلے کیے تھے 20 ستمبر کے اجلاس میں، اور جو میثاق پہ دستخط کیے تھے کہ ہم استعفے دیں گے، ساتھ تھا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے سینٹ کے، بلکہ سینٹ کے الیکٹرو کالج کو ہی ختم کر دیں گے، صوبے کے اسمبلیاں ختم کر دیں گے، اور پھر ہم لانگ مارچ بھی کریں گے۔ یہ تمام چیزوں کے حوالے سے جو فیصلے کیے گئے تھے، ان کو وہاں اس سے زرداری صاحب اور بلاول نے ویٹو کر دیا۔ اب دو راستے تھے مولانا فضل الرحمان کے لیے کہ یا وہ پی ڈی ایم کو بچا لے، اور یا تو پھر یہ ہے کہ ان کی تمام تر خواہشات کو مان لے۔ آخرکار دوسرے کو ترجیح دی گئی، اور انہوں نے اپنے تمام فیصلوں پہ پانی پھیر کر پیپلز پارٹی کے فیصلے، جن کو انہوں نے اپنی سینٹرل کمیٹی کے فیصلے قرار دیا تھا، وہ تمام من وان ان کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔